खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास बिबराना। आप देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, एक मुलाकात हुई है नूरीन खान और उज़मा खान की महमूद खान अचकज़ई साहब से। आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई इमरान खान की तरफ से नॉमिनेटेड हैं कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें या एहतजाज करें या जो भी पॉलिसी अपनाएं, उन्होंने उसका इख्तियार उनको दिया हुआ है। ऑफ कोर्स वो तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर भी हैं नेशनल असम्बली में, और अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं वो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं। अब महमूद खान अचकज़ई को एक पूरी मुश्किलात सामना करना पड़ रहा था जब वो कोई भी बातचीत आगे करने जाते थे, तो दूसरी तरफ से अलीमा खान बयानात दे देती थी मुज़ाकरात के खिलाफ, और वो कहती थी कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात होती है उज़मा खान और नूरीन खान से, और अलीमा खान उस मीटिंग में मौजूद नहीं है। सो मैंने बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ये दो बहनों के साथ क्यों मुलाकात हुई है, तीसरी बहन कहाँ है जो कि ज़्यादा वोकल है, जिसने सारा रफड़ डाला हुआ है, वो जो बहन डयाला जेल के बाहर जाके धरने देती है मुलाकात के लिए, ये वो सारी वो जो पॉलिसी चला रही है, सोशल मीडिया चला रही है, तो वो बहन क्यों मिसिंग है। सो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, वो सोर्सेज जो कि बहुत ही करीब हैं महमूद खान अचकज़ई, इनफैक्ट उन मीटिंग्स में वो भी शामिल हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि इनके अपने डिफरेंसेस हैं बहनों के बैकग्राउंड में, वो अभी चल रहे हैं। अलीमा खान इस बात से मुतफिक नहीं हैं कि वो अचकज़ई से मिलकर अचकज़ई की जो पॉलिसी है उसको इंडोर्स करें। अलीमा खान अपनी पॉलिसी चलाना चाहती हैं। उनका ये ख्याल है कि मैं बहन हूँ, मेरी पॉलिसी चलनी चाहिए, मैं मालकन हूँ इस जमात की, मैं मालकन हूँ पीटीआई की, मैं मामलात को देखूंगी, अचकज़ई मेरे कहने पर चले, गौहर खान मेरे कहने पे चले, सलमान अकरम राजा मेरे कहने पे चले। ये कौन होते हैं कि ये मेरे से मिलकर मुझे डिक्टेट करें कि मैं क्या करूंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए आप कि अलीमा खान अपना एक अलग रास्ता लेना चाहती हैं एज कम्पेयर टू द होल ऑफ पीटीआई, एंड वो जो उनके अलाइड हैं, मतलब महमूद खान अचकज़ई और बाकी लोग, उनसे भी वो अलग रास्ता लेना चाहती हैं। तो वो मैं आपको मालूम है कि मैं इस बारे में एक पूरी मामला बता चुका हूँ कि अलीमा खान का क्या चक्कर है। अलीमा खान की इमरान खान ने मुलाकातें अपने साथ बंद की थी। अगर आप थोड़ा सा पहले जाएं तो इमरान खान ने कहा था कि अलीमा खान मेरी तर्जुमान नहीं है, अलीमा खान मेरी बात आके बाहर नहीं करेगी। ये जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर नूरीन को उस वक्त गालबन, तो जो उनकी वो नूरीन खान को, उनकी बहन को, तो अलीमा खान पर ये पाबंदी लग गई। तो अलीमा खान ने ये खुद आके बाहर बताया था कि मेरे पे ये पाबंदी लग गई है। और ये इस चीज का बैकग्राउंड ये था कि अलीमीन गंडापुर इमरान खान को मिले थे, और उन्होंने इमरान खान को कहा था कि अलीमा खान एमआई एजेंट है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिली हुई है और उसके कहने पर वो सारे मामलात करती है। तो उसके बाद अलीमीन गंडापुर को वजारत आला से हाथ धोने पड़े, और अलीमा खान को इमरान खान की स्पोक्स पर्सन बनने से हाथ धोने पड़े, ठीक है। और इमरान खान ने कहा था कि अलीमा कोई बयान नहीं देगी, मीडिया से नहीं बात करेगी, यानी कि उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, वो कोई बयान नहीं देगी। उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई, और मैंने अर्ज ये किया था कि ये सारी मुलाकातें इमरान खान की बंद करवाने वाली अलीमा खान है, क्योंकि अलीमा खान की सियासत, अलीमा खान का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता था अगर इमरान खान के साथ मुलाकातें जारी रहती और नूरीन खान या उज़मा खान जाकर मिलती और वो बाहर आकर इमरान खान का पैगाम देती, तो अलीमा खान वहाँ खड़ी बस मुंह देखती रह जाती, तो उनके पास करने को कुछ नहीं था। और अगर वो कुछ करती तो इमरान खान दोबारा नूरीन खान को या उज़मा खान को या सलमान अकरम राजा को या किसी और को, मिस्टर गौहर को कहते कि इसको बंद कराओ, ये क्यों कर रही है, इसका क्या लेना देना। तो अलीमा खान ने इमरान खान का पत्ता काट दिया, उसे मुलाकातें बंद करवा दी। उसके बाद उसने पूरा कब्जा कर लिया पार्टी पे, यानी सलमान अकरम राजा जो है वो बेसिकली यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू अलीमा खान। अब सलमान अकरम राजा को भी समझ आई है कि यार ये तो दो नंबर ही चल रही है यहाँ पर, अलीमा खान का जो किरदार है वो तो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। तो उसने ये फैसला किया कि वो महमूद खान अचकज़ई और इस फैक्शन के साथ खड़ा होगा। जिसके बाद ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर भी, जो लोग कोट लखपत जेल में कैद हैं, उनकी फैमिलीज को मिले, और फिर अब अचकज़ई साहब इमरान खान की फैमिली को मिले, यानी नूरीन खान और उज़मा खान को। ये वो बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। और अब
محمود خان اچکزئی نے ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا کہ دیکھیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, معاملات یہاں پر کھڑے ہیں, عمران خان کی بات چیت چل رہی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہوئے ہیں, ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, عمران خان کی رہائی اس طرح ممکن ہے, الیکشنز ہم اس طرح جلدی کروا لیں گے, 2028 میں کرا لیں گے, وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہیں وہ اس کی بھی اپنی ایک الگ ڈیٹیلز ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو اس ٹائم بنی ہوئی ہے, اور علیمہ خان آن بورڈ نہیں ہے. اور دوسری طرف ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث انصار عباسی صاحب نے چھیڑ دی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے یہ التماس ہے کہ اسلام آباد کی جو جم ہے اس میں جو کو جم ہیں جہاں پر کہ مشترکہ طور پر ایک ہی وقت میں عورتیں اور مرد دونوں موجود ہوتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ معاشرے میں بے حیائی اور بے راہ روی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں, اس کے لیے آپ کچھ اقدام کریں اور ان کی ٹائمنگز الگ کریں. اچھا, یہ ان کا التجا کرنا تھا کہ ٹویٹر پہ جو جتنے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیڑے, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا ادھے انگریز, وہ سارے پڑ گئے, مذاق اڑانے لگ پڑے, تمسخر اڑانے لگ پڑے انصار عباسی کا. میں بھی بہت ساری باتوں سے انصار عباسی کی ایگری نہیں کرتا, لیکن کسی کو بلی کرنا, کسی کا تمسخر اڑانا, اس کو نیم کالنگ کرنا, اس کو بابا کہنا, بڈھا بابا, اور تم تو بڈھے بابے ہو, اس طرح کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ ہو گیا. وہ ہنا بٹ صاحبہ جو ہیں وہ وزیر میں کوئی مشیر پنجاب میں کوئی مشیر وغیرہ لگی ہوئی ہیں, وہ بھی آگے میدان میں. اس نے کہا یہ کون سی سوچ ہے, یہ تو غلط ہے, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو عوام ایک دم, یہ جو ووک عوام ہے نا, آپ کو پتا نا ووک کیا ہے, وہ جن کو ایک دم جاگ آ گئی ہے اور وہ جاگ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ماڈرن ہو گئے ہیں, ہم ماڈرن ہو جائیں گے, ہم چھوٹے کپڑے پہنیں گے, ہم ماڈرن باتیں کریں گے, ہم یہ سارا کوئی ڈرامے بازی کریں گے, ہم اپنا جو معاشرہ ہے اس کی جو ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے. یہ ایک وہ قسم کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے پاکستان میں چلا ہوا ہے. یہ فیک لوگ ہیں, نقلی لوگ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, مطلب ہوتا ہے نا کچھ جان ہوتی ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس ایویں لگے ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری کوئی روایات ہیں, ہماری کوئی تہذیب ہے, کوئی تمیز ہے, اس کوئی یعنی کوئی وقت نہیں ہے. کیا آپ سب لوگوں کے پاس امریکہ, کینیڈا, یو ایس, یو کے, یورپ, یعنی یو ایس امریکہ کی بات ہے, یورپ کے کیا ویزے آ گئے ہوئے ہیں, پاسپورٹ ہے آپ لوگوں کے پاس, کیا آپ وہیں رہتے ہیں؟ جو آپ وہاں کی جو تہذیب ہے یا جو روایات ہیں ان کو یہاں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہاں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ننگا پن جو ہے وہ کسی ماڈرنائزیشن یا کسی انلائٹنمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ نرنگ دھرنگ ہو کر پھرے. اور یہ جو چل رہا ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام آپ دیکھ لیں, ٹک ٹاک دیکھ لیں, اتنی کی فضولیات گھٹیا معاملات ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ اس پہ نہ بات کرو, یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ڈریسنگ پہ بات نہیں کرنی. عجیب بات ہے یار. آپ میں نے پھر وہ کچھ ویڈیوز لگائی ہیں, یہ آپ بھی دیکھیں ذرا یہ ویڈیوز. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر جمز میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ مردوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے جس کی طرف انصار عباسی صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اب میرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ ضرور کریں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز سے. آپ نے کم کپڑے پہننے آپ کم کپڑے پہننے, آپ نے نہیں پہننے آپ نہ پہننے, آپ نے بہت سارے پہننے ہیں بہت سارے پہن لیں, آپ نے حجاب کرنا ہے حجاب کر لیں, بایا پہننا ہے بایا پہن لیں, پردہ کرنا ہے پردہ کر لیں, نہیں کرنا بالکل آپ نے ننگا پھرنا ہے آپ وہ کر لیں, مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ نہ کہیں یا انصار عباسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس کو اچھا سمجھیں یا آپ اس کو برا نہ کہیں, یہ نہ آپ مجھے کہیں یا انصار عباسی کو نہ کہیں. یہ اس کا حق ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ کہنا اس کا حق ہے. آپ کو غلط نہیں لگتا, آپ نے ننگے دڑنگے ننگا ناچ کرنا ہے آپ کرتے رہیں, لیکن انصار عباسی کا یہ حق کہ وہ کہے کہ یار یہ تو واہیات حرکت ہے, یہ اچھی نہیں ہے, مجھے اچھی نہیں لگی, یہ اس کا حق نہیں آپ چھین سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو شرافت کے جو بیسکس ہیں وہ چینج ہو جائیں تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا. ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس میں سرٹن چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں, سرٹن چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں. جو اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں اس کو آپ زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اس کو اچھا سمجھو. بھائی کیوں اچھا سمجھیں, نہیں اچھا سمجھتے ہم. آپ کے حق کو اس کام کرنے کے حق کو میں اس پہ نہیں کر سکتا کہ میں جا کے ہاتھ پکڑوں, نہ تم نے پورے کپڑے پہننے, یا تم نے جم نہیں جانا, یا تم نے جم میں جا کر یہ
جو ہے نا مراسی پنا یا کنجر پنا نہیں کرنا، میں وہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں روک سکتا، آپ ضرور کریں، آپ کا حق ہے وہ، لیکن میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں کہوں گا نہیں یہ اچھی حرکت نہیں ہے، یہ واہیات ہے، یہ شرافت نہیں ہے، یہ شرفا کا کام نہیں ہے. جو شریف ہیں اس ملک میں، جو یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا حق ان کو دیا جائے. تو وہ جو شرفا ہیں، وہ لڑکیاں جو یہ کام نہیں کرتی ہیں، وہ شریف ہیں، ان کو شریف کہا جائے گا. آپ کو زبردستی شریف نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ آپ یہ کہیں گے او یو آر ٹو اولڈ، یو آر بابا، you belong in old ages. No, we don't belong in old ages. We want to preserve, or we belong in this معاشرہ, in this society. You belong somewhere else, maybe mentally you think you live somewhere else. اور یہ جو باہر کے جو روایات ہیں جو یہاں پر لائی جا رہی ہیں، یہ فضول کام ہے. وہ فارغ لوگ ہیں وہاں پر. امریکہ کی سوسائٹی کیا ہے؟ فارغ ہے. یورپینس کیا ہے؟ فارغ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی چیز نہیں ہے. میں رشیا گیا، آپ رشیا جائیں اگر، تو وہاں پر بھی ہمارے جیسا ہی ماحول ہے. وہاں پر بھی کوئی وہ ننگا دڑنگا نہیں پھرتا. انفیکٹ وہاں پر بھی برا سمجھا جاتا ہے. وہاں پر ایک فیشن شو تھا، تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، تو وہ مجھے کہنے لگا دس از سو ولگر. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اچھا یہ تمہارے خیال میں یہ ولگر ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا یہ میرے وہ ڈریسز اس کو جب دکھائے تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ کورڈ تھی. سو ہر معاشرے کے وہ لوگ بھی اپنے قائم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویلیوز ہیں. تو پاکستان کی ویلیوز پاکستان کی ویلیوز ہیں. امریکی ویلیوز یا یورپ یا مغرب کی ویلیو ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. جو چیز خراب ہے وہ خراب ہے. آپ وہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ کر رہی ہیں، آپ بولیں گے تو ہمیں کینسل کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا. آپ نے کینسل کرنا ہے، وہ بیچارے کو آپ کر رہے ہو کینسل انصار باسی کو، وچ از ناٹ گڈ. بہرحال میں تو اس کے ایک طرح سے اس کا جو رائٹ ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ چھوڑیں. آپ صحیح ہے غلط ہے وہ چھوڑیں، لیکن اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین رکھے، اور آپ اس کو بلی نہیں کر سکتے، آپ اس کا مذاق تمسخر نہیں اڑا سکتے. یہ چیز کے ساتھ میں تو ایٹ لیسٹ ضرور اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.